اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں 7 ذی الحج اور ذی الحجہ کی پہلی اتوار کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ ذی الحجہ کی پہلی اتوار کو یہ وظیفہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کو تمام حاجیوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا اور حج کرنے والوں میں شمار کر دیے جائیں گے۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ذی الحج کی جو 7، 8، 9 اور 10 تاریخ ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص تاریخ ہوتی ہے۔ اس تاریخ کو اگر اولاد کے حق میں دعا مانگی جائے، چاہے وہ اولاد کے حصول کے لیے دعا ہو تو چاہے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جائے تو وہ دعا جو ہے وہ بہت جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑوں کے لیے جو ہے وہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا یہ دن ہوتا ہے 7 ذی الحجہ کا دن۔ اس دن کو جو ہے وہ آپ نے ہرگز جو ہے وہ غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اتوار کے دن ہی یہ وظیفہ کریں، بلکہ یہ 7 ذی الحجہ کا خصوصی وظیفہ ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ ماہ ذی الحجہ الحرام کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ماہ ذی الحجہ الحرام اپنی خوشبوئیں، بہاریں اور برکتیں لوٹا رہا ہے، تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا منظر پیش فرمایا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا، 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، اور اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر اس وقت کتنی تھی، 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر خنجر چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 23 سورہ الصافات آیت نمبر 104 تا 107 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح
اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 7 ذی الحجہ سے لے کر جو ہے وہ 10 ذی الحج تک بہت ہی زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو 10 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ فضیلتیں یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں۔ یہ ہر آسمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے، اور آپ ہی کی یاد قربانی ہے، اور آپ ہی کے یادگار حج کے ارکان ہیں۔ آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں کس قدر فضیلتیں اور برکتیں ہیں اس ماہ میں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دن کو جو ہے وہ ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ دیکھیں ہر چیز ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نازل کی گئی، جیسے کہ ہدایق بخشش میں شاعر کہتا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور فرشتے خدم رسول ہشم، تمام غلام کرم، وجود عدم حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے۔ دیکھ لیں ہر چیز جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے بنائی گئی، اور آپ ہی کے لیے ہر چیز جو ہے وہ بنائی گئی۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اس ماہ میں نیکیاں، برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور جس طرح بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، ہمیں بھی ہر وقت صبر کرنا چاہیے اور صبر و رضا کا پیکر بنے رہنا چاہیے۔ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھ دیتا ہے جو کہ کثرت سے صبر کرتا ہے، اور صبر کا پھل تو ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں، آپ یہ ضرور کریں وظیفہ۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ ہے 7 ذی الحجہ کا۔ جنہوں نے اب تک ہمارا ساتھ دیا وہ آج کی ویڈیو میں بھی ہمارا ساتھ دیں، اور ذی الحجۃ الحرام کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں۔ تو اب میں اپنے وظیفے کی طرف آتی ہوں۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ کسی بھی وقت آپ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد دن میں کس وقت کے کسی بھی حصے میں آپ نے 180 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 180 مرتبہ یا 280 مرتبہ، 180 مرتبہ یا 280 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے تمام حاجیوں کے برابر آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا، ایسا ثواب کہ دیکھیں قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ تو ہمیں دن کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے کثرت سے ہمیں نیکیاں عطا کر دی جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور جوائن کریں، اور لائک کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔